السلام علیکم، کیسے دوستو؟ میں ہوں امین یوسف زئی، آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ پاکستان کے گوادر میں پرتشدد مظاہرین کا ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی فورسز پر حملہ، ایک سپاہی شہید اور 16 جوان زخمی۔ گوادر میں نام نہاد بلوچ راجی موچی کے آڑ میں پرتشدد مظاہرین کا ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی فورسز پر حملہ کروایا گیا ہے۔ 30 سالہ سپاہی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات یعنی ISPR کے مطابق سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ گوادر میں سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ نام نہاد بلوچ راجی موجی کے آڑ میں کیا گیا ہے۔ ISPR نے مزید بتایا ہے کہ حملے میں 30 سالہ سپاہی شبیر بلوچ نے جام شہادت نوش کیا، اور پرتشدد مظاہرین کے بلا اشتعال حملوں میں ایک افسر سمیت 16 فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ ISPR کا مزید کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اشتعال انگیزی کے باوجود انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ فورسز نے سویلین کے ہلاکتوں سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہجوم کی پرتشدد کارروائیاں ناقابل قبول ہے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو یہ اس وقت کی اہم خبر ہے۔ گوادر میں بلوچ لوگ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں، اپنے حقوق کے لیے دھرنا شروع کروایا گیا ہے۔ لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ کسی بھی صورت ہر ایک شہری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 2 دنوں سے بلوچوں نے وہاں پر گوادر کی طرف دھرنے کے لیے، احتجاج کے لیے جو ہے اپنی تیاریاں شروع کر چکی تھی، اور وہاں پر پاک آرمی کے جو بھی جوان ہے، وہ پاکستان کے جو بڑے جرنیل ہے، بڑے میجرز ہیں، ان کے ذریعے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور خاص کر ان کی جو احتجاج ہے ان کو روکنے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے مختلف جگہوں پر، راستوں پر جو ہے ان کو رکاوٹیں ڈال چکی تھی۔ تو اسی وجہ سے بلوچوں کے بیچ اور پاک آرمی کے بیچ ایک بہت بڑا پرتشدد صورتحال جو ہے وہ ابھی سامنے آ چکی ہے، اور اس سے مزید بھی ملک کے اندر امن و امان کا جو صورتحال ہے وہ مزید بھی خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری جو فوج ہے وہ ابھی بھی اپنی رویوں سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور بلوچی لوگ جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے یہ احتجاج کرتے ہیں، اور یہ ان کا حق بھی ہے، کیونکہ اگر یہ ان کے اس ملک کے شہری مانے جاتے تو ان کو جو بنیادی ہیومن رائٹس ہے وہ حقوق ضرور دینی پڑتی ہے، ورنہ اسی طرح حالات مزید بھی اس ملک کے اندر آ سکتے ہیں۔ دنیا میں پہلی بار انسانی دماغ کو کنٹرول کرنے والی وائرلیس ریموٹ ٹیکنالوجی تیار ہو گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس وقت کی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے سائنسدانوں نے دماغ کو کنٹرول کرنے والی وائرلیس ٹیکنالوجی تیار کی ہے۔ یہ دنیا کی پہلی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مقناطیسی میدانوں کی مدد سے دماغ کے مخصوص حصوں کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ سینٹر فار نانو میڈیسن کے سائنسدانوں نے اس پر کام کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ اسے دماغی افعال کو سمجھنے سمیت متعدد دیگر کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ ایک تخمینے کے مطابق انسانی دماغ میں 100 ارب نیورونز ہوتے ہیں، جن کا ایک پیچیدہ جال ہوتا ہے، اور مخصوص نیورونز کو کنٹرول کرنے سے دماغی افعال کو سمجھنے میں مدد مل سکے گی۔ مزید آپ کو بتاتے چلے کہ مقناطیسی میدانوں کو کافی عرصے سے مختلف دماغی سکینز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مگر اب جنوبی کورین سائنسدانوں نے اسے استعمال کر کے نانو مائنڈ نامی ٹیکنالوجی تیار کی۔ یہ ٹیکنالوجی مقناطیسی میدانوں اور نانو پارٹیکلز کے امتزاج پر مبنی ہے، اور یہ دماغ کے مخصوص سرکٹس کو متحرک کرتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کی آزمائش چوہوں پر کی گئی ہے، اور ماہرین نے
دماغ کے مخصوص حصوں کو متحرک کیا ہے۔ ابتدائی تجربات اب تک کامیاب ثابت ہو چکے ہیں، مگر اس کے تجربات ابھی انسانوں پر نہیں کیے گئے ہیں، اور وائرلیس ہونے کے باوجود اس کے لیے مقناطیسی نانو پارٹیکلز اور میگنیٹک فیلڈ اپریٹس کے ضرورت ہوتی ہے۔ محققین کو توقع ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو مزید بہتر بنا کر نہ صرف دماغ کے مخصوص حصے متحرک کیے جا سکیں گے، بلکہ اس سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ فیصلہ سازی، رویے اور دیگر دماغی افعال کے لیے خلیات کس طرح ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم بریکنگ نیوز ہے۔ سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ابھی ایک ایسی ٹیکنالوجی بھی تیار کروائی گئی ہے کہ اس سے انسانی دماغ بھی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اس تحقیق کے نتائج جرنل نیچر میں شائع ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ KPK سے استعفیٰ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KP علی امین اگر صوبے کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں تو استعفیٰ دے دیں۔ مزید فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گورنر کی وجہ سے انہیں ذہنی کوفت اٹھانا پڑی، اس لیے ہر جانے کا نوٹس بھیجا۔ وزیر اعلیٰ کو آفر کرتا ہو سندھ آئیے، وہاں ان کا ذہنی علاج مفت کراتا ہو۔ گورنر KP کا کہنا تھا کہ عزم استحکام آپریشن پر تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے آپریشن سے اختلاف نہیں کیا۔ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، ہم بھی آپریشن نہیں چاہتے ہیں، لیکن امن و امان پر کوئی سیاست نہیں کر رہے ہیں۔ آپریشن کے بغیر حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی آپریشن ہے تو بتائیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان پہلے اپنے کیسز ختم کریں، پھر وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھے۔ PTI پر اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی اور کہتی ہے کہ احتجاج کی اجازت نہیں ملتی۔ ہم تو بغیر اجازت کے جلسے اور احتجاج کرتے تھے۔ ماضی میں PTI کے وکلاء نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو پھنسایا اور مشکلات پیدا کیے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو قتل کی دھمکیاں دینے پر تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق TLP کے نائب امیر ظہیر الحسن شاہ کو اکاڑہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ظہیر الحسن شاہ اکاڑہ میں نامعلوم مقام پر چھپے ہوئے تھے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کی دھمکیاں دینے پر تحریک لبیک کے نائب صدر امیر پیر ظہیر الحسن شاہ پر مقدمہ درج کروایا تھا۔ لاہور پولیس نے مقدمہ SHO حماد حسین کی مدعیت میں تانا قلعہ گجر سنگھ میں درج کیا، جس میں TLP کے 1500 کارکنان کو بھی مقدمے میں نامزد کروایا گیا ہے، جبکہ مقدمے میں انسدادی دہشت گردی ایکٹ، مذہبی منافرت، فساد پھیلانے اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں اعلیٰ عدلیہ کو دھمکی، کاری سرکار میں مداخلت اور قانونی فرائض میں رکاوٹ ڈالنے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پریس کلب کے باہر احتجاج میں پیر ظہیر الحسن نے اعلیٰ عدالت کے خلاف نفرت پھیلائی، جس پر TLP کے نائب امیر سمیت 1500 کارکنوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مرکزی امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ہم نے بڑی ہمت اور تدبر سے پرامن مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ شدید گرمی اور بارش میں بھی لوگ مری روڈ پر دھرنے میں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج خواتین کا جلسہ عام ہوگا۔ لاہور میں ناکہ بندی کر کے دھرنے میں شرکت کے لیے آنے والے خواتین کو روکا گیا ہے۔ پنجاب حکومت اور وفاق کو کہتا ہو کہ رکاوٹیں ڈال کر اپنے لیے حالات خراب کر رہے ہیں، دھرنے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ہم ہر صورت میں پرامن رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تصادم کے راستے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ رکاوٹیں کھڑے کریں گے تو رکاوٹیں توڑی جائیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ لوگ دو دو مزدوریاں کر رہے ہیں پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، تنخواہ سے بھی زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے۔ 1994 یعنی 1994 سے رہنے والی حکومتوں نے آئی پی پیز کو طاقتور بنایا۔ آئی پی پیز سے ہونے والے معاہدے سامنے لائے جائے، بجلی کی قیمت کا تعین بجلی کی لاگت کے حساب سے کیا جائے۔ ہم نے واضح طور پر اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مراعات ختم کرنی پڑے گی، ناجائز معاہدوں کے پیسے عوام کیوں دے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا حکومت راستے بند کرنے کی حرکتوں سے باز آ جائے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت تمام سرکاری افسران کے لیے طے کیا جائے گا کہ وہ 1300 سی سی سے زیادہ کی گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ ساری قربانیاں عوام سے نہیں مانگے، خود بھی کچھ کرے، انہیں استعمال کرنا ہے تو اپنی ذاتی گاڑیوں میں بیٹھے، اپنی جیب سے پیول کی قیمت ادا کرے۔ وزیر اعظم چاہیے تو آج ہی اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے پر سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی کچھ اہم خبریں تھی۔ مزید خبروں اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو۔